بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے اور جماعت نحم کے اردو کا سبق نمبر 8 ہے، لوح اور قالین۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور لوح اور قالین کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ مرزا ادیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرزا ادیب 1914 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کا انتقال ہوا۔ مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ بھئی بچوں، آپ کو پتہ ہے قلمی نام کس کو کہتے ہیں؟ جو نام لکھا جانے لگے۔ اصلی نام تو تھا دلاور علی، لیکن لکھا جانے لگا مرزا ادیب۔ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے ہوا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی اور ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے مرزا ادیب کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی۔ ادبی ذوق اور معاونت، ادبی ذوق ادب کا شوق اور معاونت کی مدد کی۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، مگر جلدی اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ افسانہ اور ڈرامہ، ان میں کیا فرق ہوتا ہے بچوں؟ آپ کو بتایا ہوا ہے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ انہوں نے 1935 میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے، پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی، اداریہ لکھنے والے کو کہتے ہیں، اور اس کا اہتمام کرنے والے کو بھی، رسالہ یا کوئی کتاب ہو اس کا اہتمام کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ مرزا ادیب یکبابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے تھے۔ مرزا ادیب یکبابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے تھے۔ یکبابی جو ایک قسط میں پیش کر دیا جائے، ریڈیائی جو قسط وار ہو۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یکبابی ڈرامے کو جو فروغ ملا، اس میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے، معاشرے کو اچھی طرح سے سمجھنے والے تھے، اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے۔ خواہشات، خواہش کی جمع، توقعات، توقع کی جمع۔ خواہش کا معنی چاہت اور توقع کا معنی امید۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری، کرداروں کو متعین کرنا کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے، یعنی خوب مطالعے، اچھے مطالعے کے بعد اس کا انتخاب کرتے تھے۔ انمول بصیرت، انمول قیمتی کو کہتے ہیں، قیمتی، اور یہاں پہ اس کا مفہوم ہوگا کہ خوب بصیرت سے اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا۔ فنکارانہ یعنی اپنے فن میں مہارت حاصل کر کے، مہارت کے ساتھ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے۔ ان کے مکالمہ نہایت برجستہ اچھا، تو مرزا ادیب نے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ اور مختصر اور برمحل ہوتے ہیں۔ ڈرامائی کرداروں کو، عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے کردار جو معاشرے میں عام حیثیت کے حامل تھے، ان کو ڈرامائی قرار دے کر ان سے کام لیا۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ، مکالمہ اس شکل کو کہتے ہیں جس شکل میں ڈرامہ لکھا جاتا ہے۔ نہایت برجستہ
مختصر اور برمحل ہوتے ہیں۔ برجستہ اس کلام کو کہتے ہیں جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور مختصر اور برمحل ہوتے ہیں، موقع کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ بھائی بچوں، قاری اور ناظر، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو اور ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ ایک قاری ہوتا ہے جس کی جمع ہوتی ہے قارئین، اور ایک قاری ہوتا ہے جس کی جمع ہوتی ہے قراء۔ قرآن کے پڑھنے والا قاری، اس کی جمع قراء آئے گی، اور عام پڑھنے والے قاری کی جمع قارئین آئے گی، اور ناظر کی جمع ناظرین ہوتی ہے۔ جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ ان کے علاوہ صحرا نورد کے خطوط، سرا نورد کے رومان اور مٹی کا دیا، آپ بیتی ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ کتابوں کے نام دوبارہ سن لیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین۔ یہ لہو اور قالین یہی ڈرامہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ ستون، فصیل شب، رات کی دیوار، فصیل شب۔ خاک نشین، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے مٹی پر بیٹھنے والا۔ خاک نشین، مٹی پر بیٹھنے والا، لیکن یہ کسر نفسی کے لیے ہر ایک اپنے آپ کو کم تر ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کر لیتا ہے۔ پس پردہ، پردے کے پیچھے، شیشے کی دیوار۔ ان کے علاوہ صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد، صحرا نورد، صحرا کی سیر کرنے والا، اس کے خطوط، اور صحرا نورد کے رومان، اس کی چاہتیں، اور مٹی کا دیا۔ آپ بیتی کو مٹی کا دیا اس کا نام رکھا۔ ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ طلبہ، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ مصنف کے بارے میں ہمیں چند بڑی بڑی چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے مختصر تعارف ذہن میں بٹھانا ہے، اور انہی پوائنٹس کی صورت میں ہمیں انشاءاللہ MCQs بھی حل کرنے میں مدد ملے گی۔ ان میں سے پہلا تو ہے تاریخ پیدائش اور وفات۔ تاریخ پیدائش ہے مرزا ادیب کی 1914 اور وفات ہے 1999۔ اس کے بعد ان کا ذاتی تعارف، اصل نام دلاور تھا، قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ 1931 میں اسلامیہ اسکول بھٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ مختصراً ان کا حصول تعلیم کا سلسلہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد پھر ان کی جو ادبی زندگی تھی اس کے بارے میں بتایا کہ 1936 سے ہوا ہے اس کا آغاز۔ اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی ادبی شخصیتیں موجود تھیں، اور ان کے جو ادبی ذوق تھا اس کو پروان چڑھانے میں انہوں نے اس کی مرزا صاحب کی مدد کی۔ پھر اس کے بعد رسالہ ادب لطیف کی ادارت کے بارے میں ذکر کیا۔ پھر ان کے ڈراموں کے حوالے سے بات کی کہ ڈرامہ نگاری چاہے وہ یکبابی ہو یا ریڈیائی، خوب وہ مہارت رکھتے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کی جو ادبی زندگی تھی اسی کو مزید بیان کرتے ہوئے آخر میں ان کی کتابوں کا تذکرہ کر دیا، اور ان کی کتابوں میں آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب وغیرہ یہ شامل ہیں۔ یہ مختصر تعارف بھی ہے، اور ہے بھی اس میں کوئی بہت زیادہ باتیں بھی نہیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں۔ کوئی چند باتیں ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک تو MCQs کی شکل میں آپ کے کام آئیں گی، اور دوسری بات یہ کہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے آدمی کسی کا تعارف بھی لکھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔